سکتی ہے جن کون سے تھے، کالے رنگ کے تھے، لمبے بالوں والے تھے، ان کا وزن کتنا تھا، یہ ہر چیز اس ریکارڈنگ میں مل سکتی ہے۔ لیکن میں ذاتیات کا مسئلہ یہاں پہ نہیں چھیڑنا چاہتا۔ میں نے ایک طرف ہو کے رفیع الحق صاحب سے کہا کہ مدرسہ تو تیرا سیر ہونے کے بالکل قریب ہو چکے ہیں، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ خدا کی قسم میں مسجد میں کھڑا ہوں، اس نے دونوں ہاتھ میرے آگے کیے کہ مولانا صاحب جیسے پہلے نیکیاں کی ہیں آج ایک بار پھر نیکی کر دیں۔ تو میں نے مولانا طیب صاحب سے یہ بات کہی کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو یہی بات کہ دیوبندیت کا رہنا کچھ نہیں، اس وجہ سے اس پہ مٹی ڈالی گئی۔ یہ جو دو مالی کے جن گئے تھے، جو رات کی رات کو 7 بچیاں تھی، 3 جن گئے تھے، وہ بچیاں سچی ہیں، جن واقعہ در گئے تھے، لیکن وہاں پہ خط لکھ دیا گیا، ان کی جان چھوٹ گئی۔ پھر جب سعید کھٹانا جو بلے کی کا امام ایجنٹ بنا ہوا ہے، اس نے سارے ضلع ناول کے علماء کو باہیں دکھانا شروع کی۔ مجھے جب یہ پتہ چلا کسی ساتھی نے، بلکہ مولانا قاسم صاحب، مولانا نیک محمد صاحب میرے پاس تشریف لے کے آئے اور وہ ویڈیو مجھے دکھائی۔ انہی کے آگے میں نے پھر کچھ نہیں کہا، نہ ہاں نہ نہ۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے رفیع الحق کو کال کی، میں نے کہا اس وقت تو جن آپ کے میں نے بچاتی ہیں، لیکن اب اگر تیرے جن نہ نکلے پھر تیری خیر نہیں ہونی۔ کہتا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو سعید کاٹانے کی آپ نے لگام کھو رکھی ہے، اس ضلع ناول کے علماء کو چیلنج کی ہے کہ وہ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اس بات کے ساتھ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، تیرا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو رفیع الحق نے کہا آپ ہماری سپورٹ کریں۔ میں نے کہا اب سپورٹ نہیں ہو سکتی، جہاں جہاں پہ بلکہ 21-22 سال میں نے آپ کی بڑی سپورٹیں کی ہیں، لیکن اب ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔